السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت میں نااہل قرار دے دیا ہے۔ وہ اب قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بن سکتے اور وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہے۔ عدالتی حکم کے مطابق ججز نے سوشل میڈیا اور اخباری خبروں میں دیکھا کہ وزیر اعظم اعلیٰ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیانات دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا عدالت کے ساتھ اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی تھی، خاص طور پر عدلیہ نے سعودی تعاون سے بننے والی تعلیمی منصوبے پر حکم امتناعی اسٹے آرڈر وہ جاری کیا تھا، اور عدالت نے اربوں روپے ٹیکس چوری کرنے والی تمباکو فیکٹریوں کو کھولنے کا حکم بھی دیا تھا، جس کے خلاف وزیر اعظم تھے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ناظرین، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے فواد چودھری نے اسی نااہلی پر کہا کہ عدالتی فیصلوں کا احترام ضروری ہے اور امید ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس فیصلے سے سبق حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ نے حکومت کو کہا تھا کہ 10 اپریل کو الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے دیے جائیں، لیکن آج 11 اپریل کو الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے 21 ارب روپے فراہم نہیں کیے۔ تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی توہین عدالت کی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان میں افراط زر کی شرح جو 35% سے زائد ہے، جبکہ انڈیا میں 7 اور بنگلہ دیش میں 9% ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی طرح دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بھی حکومت کو مجبوری سے ان کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کرنا پڑا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک نئے فوجی آپریشن کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر وہ آپریشن کریں گے، جس کے خلاف کچھ سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی ہے۔ اس لیے 3 مئی کو عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آل اے پی سی وہ بلا لی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے نون لیگ کے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محسن داور صاحب ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہوں گے، ممبر قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئر پرسن ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں شوکت یوسف زئی صاحب وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، زمان پاک سے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ سب سے پہلے شوکت صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ زمان پاک میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے قریب ہیں، تو کیا یہ جو ایک بیان دیا ہے فواد چودھری صاحب نے، کیا آپ لوگ خوش ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں منیزہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون اس طرح خوش ہو سکتا ہے، وہ ہمارا ہی وزیر اعظم تھا، لیکن ظاہر ہے اگر آئین قانون کی بالادستی قائم ہو رہی ہے، اگر قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، مطلب اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اگر قانون کا احترام ہم نہیں کریں گے، آئین کا احترام ہم نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ ایک ہی تو سسٹم ہے ہمارے پاس اس ملک کو سدھارنے کے لیے، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایک ہی تو ہے سسٹم ہے کہ جی ہم عدلیہ کا احترام کریں، عدلیہ جو فیصلے کرے اس پہ عمل کریں۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے اور اس کے خلاف حکومت وہ نکل آتی ہے کہ جی ہم تو فیصلہ نہیں مانتے، پھر اس کو پارلیمنٹ میں چیلنج کرتی ہے، پھر اس پہ قراردادیں پیش کرتی ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ تو میرے خیال سے ایک قسم کے بغاوت کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ، اور اسی سے نا ملک اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ نہیں، مگر آپ نے یہ بھی تو حال ہی میں اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی ہم مل بیٹھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے کوئی لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو کوئی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کا مذاق اڑایا گیا نا گورنمنٹ کی طرف سے۔ دیکھیں چونکہ یہ حکومت آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جو الیکشن کے لیے راستہ ہموار کر سکے۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ تو خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ صرف ایک چیز پہ میں مذاکرات نہیں کر سکتا کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان پہ کوئی سودا بازی ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ باقی ملک کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت جو ملک کی مشکلات ہیں وہ ملک کی مشکلات حل کرنے کے لیے میں ہر قسم کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے، ان سے کیا نظام چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، مہنگائی کہاں پر پہنچی ہے، عوام پریشان ہے، اس میں وہ مذاکرات سے بھی بھاگ رہے ہیں۔
تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. پوچھ لیتے ہیں مصدق ملک صاحب، کیونکہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر کی وزیر اعظم سے سبق حاصل کریں، تو کتنی جو ایک طریقے سے نا گھیرا تنگ ہو رہا ہے وزیر اعظم کے ارد گرد. اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ جو بل ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، جو سپریم کورٹ کی ججز کی سو موٹو پاورز کے حوالے سے ہے. تو اگر وہ بھی چیلنج ہو گیا، جب وہ آئے گا، ابھی تو آیا ہی نہیں ہے، پھر بھی چیلنج ہو گیا، تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ جی کوئی آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس. پھر اگر واقعی پارلیمان کا کام اگر عدالت کرنا چاہتی ہے تو پھر عدالت ہی کو پارلیمان چلانی چاہیے اور ایگزیکٹو بھی چلانی چاہیے. بڑی واضح طریقہ کار سے لکھا ہوا ہے کہ آئین بنانا اور قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمان کا کام ہے اور عدالت کا کام ہے اس کی ایڈجوڈیکیشن کرنا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک جو انٹرپریٹیشن پنجاب میں ہوئی تھی اس میں کچھ ججز نے تو کہا بھی تھا کہ یہ تو آئین سازی کا عمل شروع ہو گیا، یہ غالباً ججمنٹ میں کچھ ایسا لکھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر آئین سازی بھی عدلیہ نے کرنی ہے، قانون سازی بھی عدلیہ نے کرنی ہے، ایڈجوڈیکیشن بھی عدلیہ نے کرنی ہے تو ضرور کرے جی. اگر آؤٹ ریچ ہوگی تو پھر جو پارلیمان ہے وہ قانون بناتی چلی جائے گی اور عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی چلی جائے گی. ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، وہ اپنا کام کرتے چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو پارلیمانی جمہوری نظام ہے جس میں جو ایگزیکٹو ہے وہ پارلیمان سے آتی ہے. پریزیڈنشل سسٹم تو ہے نہیں کہ آپ کی ایگزیکٹو جو ہے چیدہ لوگ جن کو جو چنے جائیں، چناؤ میں نہ آئیں، ان کے ذریعے حکومت چلائی جائے. تو اگر پارلیمان ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کسی بات پہ اور وزیر اعظم کے پاس کوئی کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے تو وزیر اعظم کو وہ پارلیمان کے سامنے رکھنی چاہیے جو روز ایک ریزولوشن پاس کر رہی ہے، اور جو پارلیمان چاہے اسی کو ایگزیکٹو آرڈر کی شکل میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے. تو وہی کیا ہے وزیر اعظم نے. عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے. ابھی میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ معزز جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مندو خیل نے کیا لکھا جب انہوں نے کہا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور پھر اپنی ججمنٹس میں یہ خود لکھ بھی دیا، کہہ تو پہلے ہی رہے تھے، لکھ بھی دیا کہ یہ 4-3 کی ججمنٹ لکھا پڑا آ گیا. تو اس صورتحال میں جب جج کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-3 کی ججمنٹ ہے اور یہ مینٹینیبل نہیں، یعنی اس ریٹ کو خارج کیا جائے، یہ ایڈمٹ نہیں کی جا سکتی، یہ غلط ایڈمٹ کی جا رہی ہے. ایک اور معزز جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی امپیریل کورٹ ہے. ایک اور پولیٹیشین ان روبس، جی وہ جو کہ جبہ کے سیاستدان کیا کہ ججوں کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، اور یا ججوں کو کسی سیاسی جماعت کا وہ کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک سٹیک ہولڈر کے لیے پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں سے کوئی بھی بات کسی سیاستدان نے نہیں کی، اس میں سے کوئی بھی بات پارلیمان نے نہیں کی. ایک بات مجھے بتائیے، چونکہ عدالت کے اندر یہ بھی کہا گیا، جو اس وقت اٹارنی جنرل ہیں اس وقت کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے IMF کی طرف سے کہ پاکستان نے 170 بلین روپیز جو ہے 4 مہینوں کے اندر اکٹھے کر کے دینے. کیا یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ پیسے نہیں دے سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تو پارلیمان کا بڑا کلیئر ایک ڈائریکشن آ گئی ہوئی ہے اور روز آ رہی ہے. جتنی دفعہ پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے پارلیمان ایگزیکٹو کو ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن دے رہی ہے. اس وجہ سے یہ معاملہ پارلیمان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. جنہوں نے پرائم منسٹر الیکٹ کیا ہے، جن میں سے کابینہ بنی ہے، انہی کے سامنے وہ معاملہ ان کی ڈائریکشن کی مطابقت سے رکھ دیا گیا کہ بھائی اب آپ اس پہ فیصلہ کر لیں اور بتائیے کہ اس کا ہم جواب کیا دیں. اور وہ کارروائی شروع ہو گئی ہے، اس کو شروع کر دیا گیا ہے، ٹائملی فیشن کے اندر رول آؤٹ کر دیا گیا ہے. تو وہ سامنے آ جائے گا، جو پارلیمان چاہے گی ایگزیکٹو وہی کرے گی. مگر اس سے پہلے توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ ہو جائے. محسن داور صاحب، آپ تو وکیل بھی ہیں، معاملات کو آپ سمجھتے بھی ہیں، یہ بتائیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر اس دوران توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے؟ اور دوسری طرف یہ جو سپریم کورٹ میں پریکٹیشن یہ جو بل جو ہے جس کے اندر آپ نے بھی ترمیم کی تھی 2023 کا بل عدالت عظمیٰ کے حوالے سے، یہ اگر چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر کون بالادست ہوگا، پارلیمان یا سپریم کورٹ؟ دیکھیے جی، بالادست تو پارلیمان ہی ہے. 342 قومی اسمبلی کے اراکین کا ایک پارلیمان جو کہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے،
وہ اس کو ایک سرکاری افسر اس کے حکم کو اور اس کے قانون کو اس طریقے سے رد نہیں کر سکتا. یہ ان ججز صاحبان کو اگر سیاست کا اتنا ہی شوق ہے، میں دیکھیں نا یہ جو موجودہ کنٹروورسی الیکشن کی 90 ڈیز میں کتنی ڈیز میں ہونی چاہیے، میں اس کنٹروورسی اس میرٹ پہ میں ڈیبیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. لیکن جس طریقے سے یہ ان ججز کا آج کل کنڈکٹ ہے، یہ میرے خیال میں آئین کی بھی منافی ہے، اور کسی صورت میں بھی میرے خیال میں اس کو کوئی اس کی تائید کوئی نہیں کر سکتا. مگر ڈو یو فورسی کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ تو جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو اب تک کر رہے ہیں، وہ تو آگے پر جو کچھ بھی کریں. لیکن ایک چیز ہے، ایک ممبر بننا، ووٹ لے کر منتخب ہونا، اور پھر قومی اسمبلی میں بیٹھنا اور ممبر بننا قومی اسمبلی کا، پھر اتنے ممبران پیدا کرنا جو ایک حکومت بنا سکے، یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ کوئی جا کر افتخار چودھری سے پوچھے، وہ بھی بڑا بادشاہ بنا پھرتا تھا، اس کے بعد اس نے بھی ایک سیاسی پارٹی بنائی. آج ذرا ان سے بھی کوئی پوچھے کہ وہ کوئی کونسلر کی سیٹ پہ کوئی وہ جیت سکتا ہے. یہی پوزیشن موجود ہے ججز کی بھی ہوگی. تو دیکھیں نا، سب کو اپنے دائرہ اختیار میں رکھ کر ہی کام کرنا چاہیے. یہ جس طریقے سے بادشاہت بنا دی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف سے عدالت کے اندر ایک اور بات بھی کہی گئی، اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات عدالت کے اندر بتائی جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا. میں تو سمجھتی تھی وہ جو ہے سرخیاں بنے گی اگلے دن اخباروں کی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جو خیبر پختونخوا کے ISI کمانڈر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جی طالبان نے وہاں پہ شیڈو گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا، بنا لی ہے. حال ہی میں آپ نے ایک تقریر بھی کی اور آپ نے کہا یہ جو ملٹری آپریشن حکومت پلان کر رہی ہے، اور یہ جو حکومت نے کہا کہ جی ہم نیشنل ایکشن پلان کو پھر سے ہم ایکٹیویٹ کریں گے، آپ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں. آپریشن درجنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی سسٹم کو یا حالات کو ٹھیک کرنے کی، تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہاں پر ملٹری آپریشنز بھی ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ افغان طالبان کو بھی ہماری ریاست سپورٹ کر رہی تھی، اور وہی افغان طالبان پھر انڈائریکٹلی پھر TTP کو سپورٹ کر رہی تھی. تو اس سچویشن میں حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ اور یہی ہم رو رہے تھے کہ آپ افغانستان میں مداخلت نہ کریں. وہاں پر جو ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت، اس کو آپ نہ چڑھیں. یہاں پر طالبان اس وقت ہمارے چہیتے تھے، جو افغان طالبان ہیں، ان کو ہم نے وہاں پر امپوز کیا. پھر ان کو امپوز کرنے کے بعد ہم نے پھر یہاں پر شادیانے بجائے. اب وہ ظاہر بات ہے، مگر خواجہ آصف حال ہی میں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ افغان طالبان نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ دوحہ اگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ TTP جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گی. لیکن ہو رہی ہے، کر رہی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی دیکھیں نا، ان کو پاکستان کے اندر بھی محفوظ ٹھکانے ہیں. تو وہ افغانستان کی سرزمین تو اس کا استعمال کرنا تو وہ تو سیکنڈری ان کے پاس آپشن. مگر پھر اگر آپ ملٹری آپریشن بھی نہیں چاہتے تو ان سے ان کا صفایا تو کرنا ہے، تو پھر کیا کریں؟ ملٹری آپریشن تو کیے آپ نے، ایک درجن کیے. جس طرح میں نے شروع میں کہا، ابھی تو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے. آپ ایک نہیں، ٹارگیٹ آپریشن نہیں، پورا شمالی وزیرستان خالی ہو گیا تھا، 4 سال تک خالی تھا. اور ابھی بھی کافی علاقے، ابھی بھی تیرا میں جنوبی وزیرستان میں کافی علاقے خالی تھے، اور ابھی بھی کافی علاقے ہیں. سلوشن کیا ہے؟ آپ کیا سلوشن دیکھتے ہیں؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ کو افغان طالبان سے اپنے آپ کو کاٹنا ہوگا، ان سے اپنی سپورٹ. لیکن ہم پس چکے ہیں. اب سچویشن سلوشن اتنا آسان ہے نہیں. اس وقت پھر بھی آسان تھا جب وہاں پر ایک جمہوری حکومت تھی، جمہوریت تھی. آپ نے ان کو بٹھا کر ایک ریاست ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے، اور جن لوگوں کو ڈسٹرکشن اور لڑائی کے بغیر کچھ اور دوسرا آتا نہیں ہے، اور آپ یہ توقع کر بیٹھے ہیں کہ بھئی کل کو یہ ہمارے خیر خواہ ہوں گے. تو یہ بالکل مطلب ایک میرے خیال میں عجیب قسم کی سوچ ہے. اسی سوچ کی وجہ سے تو ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. تو جب تک وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی سپورٹ دیکھیں نا، ان کے ابھی بھی یہاں پر بھی سارے بزنسز ان کے یہاں پر ہیں. ان کو جو بیوی بچے یہاں پہ ہیں، جی بیوی بچے، ان کو جو پروٹوکول ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ایک رسید کی حیثیت، ان کی ایک چٹ کی حیثیت وہ پاکستانی ویزے کی حیثیت ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ وہ کہیں گے کہ اور یہ TTP جو ہے انہی کے امبریلا کے انڈر بنی ہے، تو آپ کس صورت یہ مطلب ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم ایک جگہ سے لوگوں کو باہر نکال کر، اور آپ پہلے سے اطلاع بھی دے دیتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، آپ لوگ پھر واپس چلا جائیں اپنے محفوظ مقامات پر. تو اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگا. ایک تو کلیئرٹی نہیں ہے، پھر دوسرا
ट्रस्ट का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, मगर बहुत बड़ा सवाल है कि क्लैरिटी कैसे आएगी। इस वक्त तो वहाँ पे केयर टेकर हुकूमत बैठी हुई है, इलेक्शंस नहीं हो रहे, केयर टेकर हुकूमत के पास कितना मैंडेट होगा कि वो ये ऑपरेशन अगर करना भी चाहे तो कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये भी हम पूछेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन कर लिया सरदार हुसैन बाबक साहब ने, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है और वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपनी जमात की पार्लिमानी लीडर भी रह चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई के अंदर ANP ने ऐलान किया है कि वो एक APC बुलाना चाहते हैं। बाबक साहब हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब भी हैं, मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं। ये बताइए कि APC आप क्यों बुलाना चाहते हैं, और आपके जो सरबराह हैं एमल वली साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि ये पूछना चाहिए कि जो पीस टॉक्स हुए तालिबान के साथ, अमन मुज़ाकरात, उसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल शुक्रिया आप लोगों का। एक तो ये कि APC के हवाले से तो अवामी नेशनल पार्टी इसी खित्ते की एक जेन्युइन सियासी जमात है और हम इज्तिमाई दानिश पे यकीन रखने वाले हैं। जो रवां हालात है, सियासी जो अदम इस्तेकाम है, इक्तिसादी तौर पे ये जो बुरा हाल है, और साथ साथ ये अदालत में जो कुछ हम सारे देख रहे हैं, और बदमनी जो सबसे बड़ी वजह है, इन सारी मसाइल को देखते हुए हम अवामी नेशनल पार्टी ये चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उनका इनपुट लेके, ज़ाहिर है ये हमारा मुल्क है और ये मसाइल हल करना हम सब की जिम्मेदारी है, और चाहते हैं कि ये सफ़र जो है वो इज्तिमाई दानिश के साथ आगे बढ़े ताकि अवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और जो मुख्तलिफ बहरान पैदा हुए हैं उनका हल तलाश किया जा सके। जी ठीक। ये जो एमल वली खान ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी तालिबान को जहाँ जहाँ रिहेबिलिटेट किया गया है वो किसने किया है, वो क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दी? बिल्कुल, एमल वली खान साहब ने तो बार बार, और अवामी नेशनल पार्टी ने तो बार बार नाम भी लिए हैं। पिछले 9.5 साल में हम देखें तो ज़ाहिर है अगर माजी में भी हम चले जाएं, दहशतगर्दी यहाँ पे मौजूद है, दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं, और पिछले 45-46 साल से हम इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जितनी पख्तून बेल्ट है दहशतगर्दी की वजह से, फिर पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पे उन दहशतगर्दों को ला के खपाया। और देखिए उसकी तो वाज़ेह मिसाल ये है कि पीटीआई की इस लास्ट हुकूमत में जो उनके तर्जुमान थे वो तो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। उनका माजी वो खुद बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक किस ग्रोह से है, किस जिहादी तंजीम से है, और इस सारी जिहादी अमल में उसने क्या किरदार अदा किया है वो तो उसकी जुबान से आप लोगों ने खुद भी सुना होगा। तो देखिए ये अभी ये जो डेरे डाले हैं दहशतगर्दों ने सूबे के तूल वरज़ में, रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगरचे बदकिस्मती से मीडिया उन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रही। वो एक अलग बात है कि मीडिया किसको नहीं करता, मगर बहरहाल हमने तो फोकस किया है। शौकत यूसुफजई साहब, आपका भी ताल्लुक उसी सूबे से है, कई दफ़ा हमने इसके ऊपर बात की है। तो आज जो ANP सवाल करती है कि आपने अमन मुज़ाकरात शुरू किए, आपने कोई सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने कत्ल किया उनको छोड़ा, तो आज अमन नहीं है, आज दहशत गर्दी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसका जिम्मेदार कौन है, जिस तरह के बाबक साहब पूछते हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, पहली बात यह कि जब इमरान खान जितने अरसे तक हुकूमत पर रहे तो क्या उस वक्त कोई दहशतगर्दी हो रही थी? क्या इस तरह के हालात थे? क्या इस तरह की मईशत थी? क्या इस तरह के सियासी हालात थे? बिल्कुल हो रही थी जी। ये जो सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है किस्म का, और जो वर्करों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, और जो मईशत का बेड़ा गर्क क्या है, ये सब कुछ इमरान खान के ऊपर ही डाल दो फिर। और ये इनसे कुछ चल नहीं रहा है। मगर सर वो ये कह रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात तो आपकी हुकूमत ने शुरू किए, बैरिस्टर साहब तो आपकी हुकूमत के तर्जुमान थे, 200 लोग तो आप लोगों ने छोड़े, और आपकी हुकूमत में भी टारगेटेड किलिंग सिखों की नहीं हुई थी? आपसे ही तो मेरी बात हुई थी उसके बाद। मेरी बात सुने, मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ कि हमने कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं किया था। मैं ऑफिशियली जो मैं पीटीआई की तरफ से आपको बताता हूँ कि हमने कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं किए थे। किए थे मुज़ाकरात? जहाँ से हो रहे थे आप उनसे पूछें, जिन्होंने किए थे, हमें नहीं पता है। जो जिस तर्जुमान की आप बात कर रहे हैं
जिस तर्जुमान की इन्होंने जिक्र किया, उस तर्जुमान ने भी कहा था कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में लगा हूँ, कोई सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत की तरफ से ना उनको कोई टास्क दिया गया था। आपकी हुकूमत का तर्जुमान था बैरिस्टर सैफ, आपकी हुकूमत का। देखिए हमारे हुकूमत का तर्जुमान था, लेकिन जो उनकी ज़ाती हैसियत में उन्होंने वजाहत कर दी है, एक बार नहीं कई बार कर दी है कि मैंने अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मुझे लिया गया था और मैं उसमें अपना रोल अदा कर रहा हूँ। जिस वक्त वो थे उस वक्त ही मैंने डिनाई किया था। आपको पता है कि मैंने कहा था कि हम ऐसे कोई मुज़ाकरात में हैं ना हमने किए हैं। लेकिन अब ये देखें कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत थी तो क्या इस तरह के हालात थे? ये सारे मलबा तो इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन क्या इमरान खान के दौर में इस तरह के बुरे हालात थे? मईशत के भी, अमन अमान के भी। ठीक है, मईशत पे आते हैं सर। सब 13 जमातों के लीडर इकट्ठे हुए हैं, पूरा फोकस इनका इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान से फोकस हटा के मईशत के पर हम आते हैं। मईशत के पर तो वाकई में बहुत बुरे हालात हैं। फोकस करें तो कोई हालात ठीक हो जाएंगे, वरना ये तो इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, मुल्क इनसे नहीं संभल रहा है। जी ये बात आपकी दुरुस्त है। और बातें करते हैं कि जी एपीसी बुला रहे हैं, कोई कहता है जी हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये इस तरह का आइन का तहफ़्फ़ुज़ होता है, इस तरह करारदादों के जरिए आप पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है ना मुस्तरद करें। ठीक है शौकत साहब, आपकी बात आ गई। मुसद्दिक साहब, जो शौकत यूसुफजई साहब बात करें मईशत के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, मगर मुझे ये बताइए कि लेट से क्या आप लोग फैसला कर लेते कि जी हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है या नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हमने अमल दरामद करना है, तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको कैसे देखा जाएगा? क्या इसके पास वो सियासी जवाज़ है कि ये इतना बड़ा कदम उठा सकेगी? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सवाल तो उठता है ना कि आपने ये इतने सवालात उठाए कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। भाई भी कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने, सिर्फ पंजाब में होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरा बेंच बैठता है तो फ़ैसला आधे पंजाब सिर्फ पंजाब पे देता है, यानी खैबर पख्तूनख्वा फ़िनलैंड का हिस्सा है या स्वीडन का हिस्सा है। तो जहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही है तो यकसानियत एप्लीकेशन ऑफ लॉ या एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर पंजाब में है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी होनी चाहिए, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में है तो फिर पंजाब में भी होनी चाहिए। तो एक तो ये एलिमेंट मेरे ख्याल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरी मैं बात करूँगा कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। चलिए उसको छोड़ दें बैरिस्टर सैफ को, आप खान साहब की अपनी पॉलिसीज़ देख लें, उनकी अपनी जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं तालिबान के हवाले से वो देख लें, उसमें कुछ कंसिस्टेंसी है। 2013 में जब हुकूमत पहली हमारी हुकूमत आई थी तो आपको याद है उस वक्त हालात क्या थे, कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे। फिर ये सही कहा हमारे दोस्त जो बैठे हुए थे कि कई ऑपरेशन हुए फ़ौजी, मगर उसके बाद सुकून भी तो आया। मगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अफ़गान तालिबान के साथ सुलह करेंगे, बातचीत करेंगे, तो मत भूलिए कि अफ़गान तालिबान और तालिबान ने ख़ुद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो इकट्ठे लड़ते रहे हैं, नेटो के ख़िलाफ़ इकट्ठे लड़ते रहे। तो जब तक आप अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे अफ़गान तालिबान का और तालियां नहीं बजाएंगे जब वो हुकूमत में आए, तो तब तक जो है TTP का वजूद यहाँ पर रहेगा। देखिए बात यह है कि ये बात तो आपकी ठीक है, मैंने इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। हमारी पॉलिसी तो किसी एक तरफ ठहरती नहीं, कभी हमारे भाई बन जाते हैं, कभी हम कहते हैं उनको दोबारा से आबाद करें। अभी शौकत यूसुफजई साहब मेरे दोस्त हैं, वो ज़िक्र कर रहे थे कि हालात बड़े अच्छे थे, क्या खाक अच्छे थे। तमाम जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान थे, PTI के भी मेंबरान थे, वो भत्ता दे रहे हैं, तालिबान भत्ता लेते रहे इनसे, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में आके लेते रहे। जी एग्जैक्टली, वो आके खुद बैठे रहे हैं वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट्स जब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे तो वो फैसला करते थे किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन बजाय इसके कि मैं उंगली उठाऊं वो मेरी तरफ उंगली उठाएं, एक कंसिस्टेंसी ऑफ मगर पॉलिसी चाहिए। अब फॉरेन पॉलिसी कौन लीड करेगा? सवाल तो ये है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बैठी हुई है, उसके पास वो सियासी जवाब है ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लीड करेगी या जो पहले इनके लिए जो बैरिस्टर साहब जिनको तर्जुमानी करे थे वो ही करेंगे? देखिए पहले तो जो फैसला अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन का हुआ या किसी भी किस्म के ऑपरेशन का हुआ तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा, क्योंकि पुलिस की हद तक और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की हद तक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना काम करेगी। लेकिन अगर कोई फ़ैसला बड़ा किया जाता है, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, जब वो फाइनलाइज हो जाता है और अगर कहा जाता है कि बड़ा ऑपरेशन होगा जिसमें मिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है उसकी जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो कौन लेगा? क्या केयर टेकर गवर्नमेंट लेगी और क्या ये लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है कबूल होगा? ये हम पूछेंगे शौकत यूसुफजई साहब से और सरदार हुसैन बाबक साहब से वक्फे के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. سردار حسین بابک صاحب، جس طرح مصدق ملک صاحب بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، ملٹری آپریشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اگر حالات اسی طرح رہتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی رہتی ہے، تو کیا ANP جو ہے وہ ملٹری آپریشن کے حامی میں ہوگی؟ آپ کی اپنی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی اس کے اوپر؟ دیکھیں، ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے. ہم چاہتے ہیں، بلکہ تمام پختون چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کی بیخکنی ہو. اب یہ بیخکنی کس طرح ہوگی؟ ظاہر یہ فیصلے تو بند کمروں میں ہوتے ہیں. اب سپوز یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپریشن ہونی چاہیے. بابا، یہ ایک پختونخوا ایک صوبہ ہے، ایک زمانے پہ یہاں ایک زمانے سے یہاں پہ دہشت گردی ہے. یہاں ہونا یہ چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بلایا جائے. PTI کو بھی بلائیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم ساری اسی صوبے کے لوگ ہیں. بدامنی کا جو مسئلہ ہے وہ تو سارے پختونوں کا مسئلہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بحیثیت شہری کہ یہ جو ایٹمی قوت ہے، کیا خدا نخواستہ یہ کمزور ہے، یہ بندوق والوں کے سامنے، یا ان کا ساتھی ہے؟ یہ بڑا آسان ہے. دیکھیے، ہمیں ان چیزوں میں مزید نہیں الجھانا چاہیے. اب ہم اس چیز کا حل چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے اب شوکت صاحب نے کہا کہ ایک بندے نے ذاتی حیثیت میں مذاکرات کیے. اس بندے کو تو وزارت بھی ملی تھی، اس کو تو سرکاری بنگلہ بھی ملا تھا، وہ تو تنخواہ بھی لے رہا تھا. اچھا، یہ اب سوال مجھے ان پہ لانے دیں. بابک صاحب، بڑا اہم سوال ہے، مجھے لانے دیں. شوکت یوسف زئی سے پوچھنے دیں. شوکت صاحب، آپ نے بابک صاحب کی پوری بات سنی ہے، وہ تو آپ کو بھی دعوت دیں گے APC کے اندر. سوال یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں گئے، اب جائیں گے ان کی انویٹیشن پہ؟ آپ نے میری بات کو غلط دیکھیں. دیکھیں منظر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا کہ تمام صوبے کے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا ٹھیک چاہیے. ہے، وہ تو پارٹی کی ہائی کمان کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو دعوت دیتے ہیں، کس کو نہیں. ٹھیک ہے، میں ایک ادنا کارکن ہوں. جی شوکت صاحب، میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت صرف تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت سے باہر ہے، باقی سارے لوگ حکومت میں شامل ہیں اور حکومت کے مزے لے رہے ہیں. کوئی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں سے مزے لے رہے ہیں، کوئی حکومت کے اندر شامل ہو کے مزے لے رہے ہیں. دیکھیں ان کے پاس کیا اختیار ہے، مجھے بتائیں. نگران حکومت کے پاس کون سا اختیار ہے اور کتنا اختیار ہے؟ یا تو ان کو پتہ ہی نہیں اپنے اختیارات کا. وہ تو منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم، اور منصوبے کیسے بنا رہے ہیں کہ جب ہم یہ کام کریں گے اس کے لیے پورے 4 سال چاہیے، کسی کے لیے 2 سال چاہیے. اور یہ جس طریقے سے چل پڑے ہیں، یہ صرف وقت ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں، پھر بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو یعنی ملک کے خیر خواہ کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی جو امن و امان کی صورتحال بنی ہے وہ اس میں خوش ہیں کہ جی امن و امان خراب ہے، اس سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. تو آج اب احمد ولی صاحب کا ایک میں نے دیکھا ہے، ان کے ایک کلپ جاری ہوئی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کچھ بھی کر لے الیکشن نہیں ہوں گے. ایسا کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا ہے الیکشن سے بھاگنے کی یا الیکشن سے ایوائڈ کرنے کی. میرا یہ خیال ہے کہ جمہوری لوگوں کو یہی ایک طریقہ ہے. کوئی غیر جمہوری لوگ آ کر آپ کے لیے مسائل حل نہیں کر سکتے. نگران سیٹ اپ 90 دن کے لیے آیا تھا. 90 دن ختم ہونے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آئین میں کیا گنجائش ہے. ویسے 90 ڈیز تو جو عدالت نے بھی دی تھی تاریخ، اسے جو عدالت نے دی تھی وہ بھی 90 ڈیز سے تجاوز کر گئے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھیں آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، حالات کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، ان سے آٹا تقسیم نہیں ہو رہا ہے. اچھا، یہ اب آٹے کی بات آپ چلے گئے، پیٹرول پہ آئے نا، پیٹرول کے اوپر آئے شوکت صاحب. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے نگران میں؟ ان کا بھی دیکھیں آٹے کے لیے لمبی قطاریں ہوتی ہیں، صبح سے شام تک لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن بابک صاحب. آپ ان کا بھی نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اور پختونخوا کے اندر کنسنسس سے آیا تھا. مصدق صاحب، انہوں نے جو آٹے کی بات کی، پیٹرول کے اوپر آ جائیں. آپ نے کہا تھا کہ جی رشیا سے جب پیٹرول آ جائے گا اگلے مہینے تو کیا اس کی کیا امکان ہے؟ کیا پیٹرول واقعی میں سستا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی اچھی خبر دیں. جی، میرے خیال میں ہمارا جو مذاکرات ہیں وہ تو تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، تو بہت جلد آرڈر دے دیا جائے گا، کیونکہ بلیک سی سے تیل آتا ہے تو 25 دن لگیں گے آنے میں. تو انشاءاللہ اور جو شپس ہیں وہ لے آئیں گی، چونکہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے اوپر کوئی قدغنے نہ لگ جائیں اگر ہم رشین آئل لے کے آئیں. کوئی ایسا خطرہ نہیں. اگر آپ ابو بورڈ طریقے سے صاف ستھرے طریقے سے کام کریں گے تو کیوں آپ کو خطرہ ہوگا. اور دوسری طرف جو IMF کا ٹرانشے آنا تھا وہ کب آ رہا ہے؟ یہ سب پوچھ رہے ہیں اس لیے چونکہ یہ بھی جو خبر آئی تھی کہ جی آپ نے جو فیول سبسڈی دی ہے
اس کی وجہ سے IMF نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا. اس نے کہا کہ جی ہم نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی کیا کیا اس کے نکات ہیں, ہم آپ سے کلیریفیکیشن لا رہے ہیں, تو کیا وہ خوش نہیں ہے فیول سبسڈی سے, اسی لیے روکی ہوئی ہے اسٹاف لیول. مجھے نہیں سمجھ آئی کیونکہ ہمارا انٹرفیس کم ہوتا ہے, صرف جب وہ ٹیم آئی ہوتی ہے تو ہمارا نیگوشیشن میں انٹرفیس ہوتا ہے, ورنہ وزارت جو ہماری معیشت کی وزارت خزانہ جو ہے ان کا انٹرفیس ہوتا ہے, انہی کے سیکرٹری صاحب ان سے بات کرتے ہیں. جتنی بھی انہوں نے اور مجھے عجیب سی بات لگی بیکاز آپ کو یاد ہے ہم نے گیس کے 2 مختلف ٹیرف کر دیے تھے, ایک امیر لوگوں کا, امیر خاندانوں کا ٹیرف اور ایک غریب کا, اور امیروں کی قیمت بڑھا دی تھی اور اس کے ذریعے غریبوں کو سبسڈائز کر دیا تھا, اور اس کو بڑا سراہا گیا تھا. IMF نے بھی, ورلڈ بینک نے بھی بڑے خوش تھے. تو عجیب سی بات لگی, تو مجھے لگا ایسے کہاں ہے اب, جی میں بتاتا ہوں آپ کو, مجھے لگا ایسے کہ کیونکہ ٹیلی ویژن اور اخبار میں ہر طرف آ گیا سبسڈی, پٹرول کی سبسڈی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے آخری دور میں ایک سبسڈی کا اجرا کیا گیا تھا جس سے بہت نقصان ہوا تھا ہمیں, تو غالباً ان کے ذہن میں آگے دوبارہ سے کوئی سبسڈی دینے لگے ہیں. حالانکہ اس پروگرام میں نہ کوئی سبسڈی ہے, بالکل وہی طریقہ کار ہے جو گیس والا تھا کہ امیر لوگ جو ہیں وہ 100 روپیہ زیادہ دیں گے, جن کے پاس 2 کروڑ کی 5 کروڑ کی گاڑی ہے, 1 کروڑ کی گاڑی ہے, وہ 50 سے 100 روپے زیادہ دے دیں گے جی, اور وہی پیسے سے غریب کو سبسڈائز کر دیا, یعنی ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا. اور ایک پیسے کی نہ کوئی بجٹری اس کے اندر امپلیکیشن ہے اور نہ اس میں کوئی سبسڈی ہے. لیکن غالباً کیونکہ اخبار اور ٹی وی میں ہی آنا شروع ہو گیا پٹرول کی سبسڈی کا نیا پلان, تو وہ گھبرا گئے. مگر انہوں نے جتنے سوالات پوچھے ہیں وہ تمام سوالات کا تفصیلی جواب ہم وزارت خزانہ کو دے چکے ہیں, اور اگر وہ دوبارہ سے سوالات پوچھیں ابھی معاملہ تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں. جی مجھے اس کے بارے میں تو بہت زیادہ نہیں پتا, مگر وہ ایکسٹرنل سیکٹر ابھی جیسا آپ نے دیکھا کہ ڈار صاحب نے بھی اندیا دیا کہ ان کی ہماری جو کچھ انہوں نے اسٹیپولیشنز رکھی ہوئی تھی کہ آپ دیگر ممالک سے بھی کچھ سپورٹ کے لیے اور پیسے لے کر آئیں تاکہ آپ کی وہ بڑھیں, آپ کی جو پیسے ہیں آپ کے پاس ڈالرز کی شکل میں, تو وہ تقریباً ہو چکا ہے. آپ کو ہمیں سعودی عربیہ نے کچھ اندیا دیا ہے, ڈار صاحب نے, ابھی تک UAE سے کچھ نہیں آیا. ہم نے تو پیسے اکٹھے کرنے ہیں نا, کسی ملک کا نام تو انہوں نے نہیں لکھا ہوا, مگر UAE بھی ہمارا بڑا اچھا بہترین دوست ملک ہے, وہ ان سے بھی مذاکرات جاری ہیں, تو مجھے امید ہے کہ جلد یہ ہو جائے گا. ہم بھی امید سے ہیں. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بابک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ابھی تک IMF کا جو لون ہے وہ نہیں آیا, اور معاملات جو ہیں ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی ابھی تک نہیں آیا. آگے بڑھتے ہوئے ایسا لگ نہیں رہا کہ نہ معاشی صورتحال اچھی ہوگی نہ سیاسی صورتحال اچھی ہوگی, مگر سب جو ہے پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب پارلیمنٹ ہی جو ہے وزڈم, کلیکٹیو وزڈم کے تحت اس مسئلے سے ہمیں نکال سکتی ہے, اور امید بھی پارلیمنٹ سے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.